إن الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على نبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواہ مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد صحیح مسلم کی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بڑی بات ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی، خاص طور سے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ جو دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، دوسروں کے حقوق ظالمانہ طور پر غصب کر لیتے ہیں، کسی کا حق ناحق طور پر اپنے قبضے میں رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خاص طور سے بڑی نصیحت اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری اگر کسی دوسری بے سینگ بکری کو اس نے اگر مارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کل قیامت کے روز اس کا حق دلائے گا۔ تو یہاں دیکھیے ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرے گا کل قیامت کے روز، کہ اگر دنیا میں کوئی جانور جس کے سینگ ہیں اس نے ایسے جانور پر ظلم کیا جو کمزور ہے یا بے سینگ ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کا انصاف جب قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ جس جانور پر ظلم کیا گیا اس جانور کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا کرے گا، اور پھر اس جانور کو حکم دے گا کہ جس جانور نے اس پر ظلم کیا ہے، جس جانور نے اسے مارا ہے، اس کا وہ بدلہ کل قیامت کے دن لے لے۔ تو یہاں اس مثال کے ذریعے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر دنیا میں کسی انسان نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی پر ناحق طریقے سے ظلم کیا ہے، تو ساری چیزیں اس میں آ گئی کہ کل قیامت کے روز اگر دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دیا گیا تو کل کی قیامت کے روز مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سننے میں آتی ہیں اور دیکھنے میں بھی آتی ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں کے پیسے لے لیے بطور قرض، اور جب لوٹانے کا وقت آیا تو ٹال مٹول کر رہا ہے۔ کسی نے کسی کے پاس کچھ امانت رکھی گئی تھی، اس نے امانت دینے سے انکار کر دیا، اس کا حق چھین لیا۔ بعض رشتہ داروں میں کہ باپ مر گیا، چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا بڑا بھائی، یا جس کے نام پہ زمین ہے اپنے دوسرے ماتحت لوگوں کے جو حقوق اس پر ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کے حقوق نہیں دے کر ساری چیز اپنے ہی انڈر میں وہ رکھا ہوا ہے، یا ایسا آدمی جو کسی کو زمین دلا دیا، اب دیکھتا ہے کہ وہ آدمی کمزور ہے تو پھر اس زمین پہ قبضہ کر کے کسی اور کو بیچ دیا۔ آئے دن یہ سارے معاملات ہم دیکھتے اور سنتے ہیں ہمارے اس شہر میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز دنیا میں اگر انصاف نہیں ملا یا نہیں ملا، دونوں صورت میں کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پورا انصاف دلائے گا مظلوم کو ظالم کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا حق اسے دلائے گا، دوسرا اس نے جو ظلم کیا ہے اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، جیسا حدیث مفلس میں اس سے پہلے جمعہ کے خطبات میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے روز
بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق چھینا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی جائیداد چھین لیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کل قیامت کے روز جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جب فیصلہ کرنے کا معاملہ ہوگا، لوگوں کے جو حقوق اس نے چھینے ہیں اس حقوق کے بدلے میں اس کی نیکیاں اٹھا کر لوگوں کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں پوری ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے حق باقی رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ لوگ جو مظلوم ہیں ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں جس نے دنیا میں ان پر ظلم کیا ہے۔ پھر وہ گنہگاروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم وسیع کر دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر ذلیل کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ نصیحت پہنچا دی کہ ہم دنیا ہی میں ایک دوسرے کے حقوق کی برابر انصاف کے ساتھ ادائیگی کریں اور ظالمانہ طور پر کسی پر ظلم کرنے سے بچیں، کسی کا حق چھیننے سے بچیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اس حدیث میں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھنے، ذہن نشین رکھنے اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حق تلفی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرنے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبی کریم۔